بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو معذرت کہ ہم یہ ادب فیسٹیول کے ایک ایونٹ میں مصروف تھے۔ بہت ہی سینئر بیوروکریٹ اور ایک بہت مہربان شخصیت سلمان فاروقی صاحب کی کتاب کی ادب فیسٹیول میں ایک سیشن اس کے بارے میں تھا، اور وہیں ہم مصروف تھے، سیدھے وہیں سے آ رہے ہیں، اسی لیے یہ آپ دیکھیں گے ڈریس بھی ہمارا بہت دنوں بعد سوٹ پہننے کا اتفاق ہوا۔ یہ دیکھیں، پچھلی دفعہ آپ کو جنا کیپ میں نظر آئے تھے، تب یہ سوٹ میں۔ تو ادب فیسٹیول ٹیپو سلطان روڈ پہ تھا، ہیبٹ میں امینہ سید اور آصف فرخی مرحوم نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو ماشاءاللہ جاری ہے۔ آج کئی سیشن تھے، ہم اس میں آخری سیشن میں یہ ہے ڈیئر مسٹر جنا، 70 years in the life of a Pakistani civil servant سلمان فاروقی۔ تو ماڈریٹر تھے حمید ہارون، بہت سینئر جرنلسٹ اینڈ میڈیا اونر، ڈان کے مالک۔ اسلم سنجرانی صاحب تھے، عشرت حسین، فاروق حسن اسکوائر والے، اور خاکسار امینہ سید۔ تو بہت اچھا سیشن تھا، اور حاضرین میں بھی بہت مظہر عباس تھے، مجاہد بریلوی، آفتاب نبی صاحب سابق آئی جی، ان کی بیگم۔ تب ہمارے ساتھ اس وقت اقبال یوسف صاحب ہیں کراچی سے، عبدالستار عاصم صاحب، علامہ عبدالستار عاصم لاہور قلم فاؤنڈیشن سے، سیدہ رضوی کراچی سے، محمد عارف سومرو صاحب بہت کتاب کے عاشقوں میں سے، بہت اچھا کلیکشن ہے ان کے پاس بھی کتابوں کا، ندیم شیخ صاحب، شکیل شیخ صاحب ہمارے ینگ ایجوکیشنسٹ، میرا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے، زیب سندھی اردو اور سندھی کے بہت بڑے ناول نگار، ان کے ناولوں کے ترجمے ہندی سمیت بہت سی زبانوں میں ہو چکے ہیں، ناصر شمیم صاحب سکردو سے، یہ بھی کتاب کے عشاق میں سے ہیں، نیاز پنور صاحب، ان کی بھی لائبریری بہت اہم ہے۔ تو اب ہم اس کتاب کی جو وہاں مجھے کچھ گفتگو کا موقع ملا، اس کے کچھ حصے آپ کو سنائیں گے جو وہاں نہیں ہو سکے، وہ بھی کہ یہ جو ان کا آج کل کے کتابوں کی رونمائی کا ہم تو عادی ہیں کہ وہ سیمینار ٹائپ کے ایڈریس کرتے ہیں آپ عوام کو، سامعین کو۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ صوفوں پر 6-7 ماہرین بیٹھ جاتے ہیں، ان میں کتاب کے مصنف بھی، اور ان کو سوالات کرتے ہیں۔ کتاب کا ذکر اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہمارے جو کتاب کی رونمائی اب بھی آرٹس کونسل وغیرہ میں ہوتی ہے، اسی طرح
کہ وہ کتاب کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں پڑھے جاتے ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نائس ٹو سی یو ہیئر لائیو فرام بلوچستان۔ زیب سندھی صاحب کہہ رہے ہیں آج کی اچھی ابتدا۔ تو یہ لکھ کر تو لے گئے تھے ہم، مگر اس کا وہاں کچھ حصے ویسے سوال جواب میں بتائے گئے۔ ماڈریٹر بھی بہت بڑے شخصیت تھے ہمارے حمید ہارون صاحب، اور بہت ہی انہوں نے چبھتے ہوئے سوالات کیے۔ تو یہ ہے کتاب، آپ کو ابھی دکھائی، ڈیئر مسٹر جناح۔ اس کے 70 سال 1962 سے 2017 تک، بلکہ ہاں انہوں نے اور کتاب کے بارے میں ہے 1947 سے 2017 تک 70 سال کے بارے میں، اور ان کا جو پیریڈ ہے اپنا وہ ہے 1962 سے 2017 تک کسٹمز آفیسر سے، کسٹم کلیکٹر سے امبڈسمین محتسب اعلیٰ تک، اور اس سے پہلے صدر ایوان صدر میں سیکرٹری کی حیثیت سے۔ جاوید مہر صاحب، سندھ پبلک لائبریری۔ عبدالرافع صاحب، شعیب رحمت بلوچ صاحب، سب احباب کا شکریہ، اور ایک دفعہ پھر معذرت کہ بہت تاخیر سے ہو رہا ہے پروگرام۔ ہم ہیں پچھلی صدی کے اخباری بوڑھے۔ تو یہ صوفہ تبادلہ خیال جو ڈسکشن پینل ہوتا ہے، اس سے ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ رات کے پچھلے پہر کسی کتاب یا شخصیت کے بارے میں ہم جو چند سطور قلم بند کرتے ہیں، انہیں حاضرین سے تخاطب کے دوران بیان کر کے ہمارا ضمیر اور ذہن مطمئن ہوتا ہے۔ دو ہزار 24 میں ہم جارج آرویل کا 1984 دیکھ رہے ہیں۔ یہ 1984 جو ہے بہت تاریخی ناول ہے جارج آرویل کا۔ لکھا تو گیا تھا وہ کمیونسٹ ممالک کمیونزم کے خلاف، کہ اس میں کیا کیا پابندیاں ہیں، کس طرح سے سرویلنس کی جاتی ہے، بگ بردر از واچنگ، بار بار اس میں یہ جملہ آتا ہے۔ عاصم متین خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک امریکہ سے، بہت کتاب کی سرپرستی کرنے والے۔ شاہد خان کراچی سے سلام کہہ رہے ہیں۔ صدام ساگر گجرانوالہ سے، بہت اچھے کالم نویس ہیں، اور مانامہ اطراف کے لیے بہت ان کا کنٹریبیوشن جو بھی انہیں درخواست کرتے ہیں تو اس پہ اس موضوع پر بہت جلدی ہمیں نوازتے ہیں اپنے مضمون سے۔ ضیاء الرحمان ضیاء صاحب، مدیر ادبی ڈائجسٹ کراچی، بہت باقاعدگی سے رسالہ نکال رہے ہیں۔ رخشندہ محمود ہماری بیٹی دبئی سے ہمیں شامل محفل ہیں، کہہ رہی ہیں سلام ابو، یو آر لکنگ ویری نائس، ماشاء اللہ، may اللہ bless you always، آمین۔ تو ہمیں پچھلی صدی کے اخباری بوڑھے، اس صوفہ ڈسکشن جو پینل ڈسکشن ہے، اس سے ہماری تسلی نہیں ہوتی۔ رات کے پچھلے پہر کسی کتاب یا شخصیت کے بارے میں ہم جو چند سطور قلم بند کرتے ہیں، انہیں حاضرین سے تخاطب کے دوران
بیان کر کے ہمارا ضمیر اور ذہن مطمئن ہوتا ہے۔ 2024 میں ہم جارج آرویل کا 1984 دیکھ رہے ہیں۔ 1984 اگر آپ نے ناول نہیں پڑھا تو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ آج کل جو بھی یہ فائر وال، انٹرنیٹ اور جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس نے یہ ناول 1949 میں لکھا تھا، یہ پریڈکشنز کی تھیں کہ کیا کیا ہوگا۔ اس میں ہے بگ برادر از واچنگ، ہر گھر میں سکرین ہے کہ اس سے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیے کہ انہوں نے ججز کے گھروں میں بھی بیڈ رومز میں کیمرے لگائے تھے۔ ڈاکٹر طیب سنگھانوی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھے کالم نویس۔ درد مند پاکستانی محمد ناصر صاحب جنگ اور جیو سے۔ رئیس سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے خیالات سے مستفید ہو رہے ہیں رحیم یار خان میں، کہ ہماری محفل شروع سے ہی انٹرنیشنل اور نیشنل ہو گئی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، دبئی اور پاکستان سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، کے پی کے سکردو سے، سب جگہ سے ہمارے خیالات وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ حمید ہارون صاحب جو ڈان کے مالکان میں سے ہیں، وہ ماڈریٹ کر رہے تھے۔ عبدالرافع عرص کہہ رہے ہیں اتنی عزت، جو اس کے حوالے سے ہے بات نیزہ باز کے، کہ اتنی عزت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ملتی جتنی ایک نیزہ باز کو دی گئی، تو ڈاکٹر صاحب اتنی اذیت میں مایوس ہو کر دنیا سے نہ جاتے۔ تو اس کو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو جو عزت مل رہی ہے، حالات میں جو ٹینشن ہے، اس سے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے، کہ آپ ارشد ندیم کو دیکھتے رہیں، اس کو جو چیک مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، وہ دیکھتے رہیں اور بھول جائیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، پنڈی میں کیا ہو رہا ہے، مہنگائی کتنی ہے، بجلی کہاں پہنچ رہی ہے، اس کے تو آپ واقعی بھول بھی رہے ہیں کہ آپ اسی کو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ پروفیسر شاداب صدیقی صاحب حیدرآباد سے، ہمارے پاناما اطراف کے لیے بہت ان کا کنٹریبیوشن ہے، بہت اچھے مضامین اور بہت اچھے انٹرویوز کر رہے ہیں۔ عاصم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علی اصغر صاحب پی آئی بی سے، سحر محمود صاحبہ ملتان سے، ہمارے پاناما اطراف کے مضمون نویسی کے مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں، اب بھی ہماری درخواست پر پاناما اطراف کے لیے لکھتی رہتی ہیں۔ شبیر احمد صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ، ریڈیو پاکستان سے وابستگی رہی ہے۔ سلیم صدیقی صاحب ادب کے بہت ہی رسیا اور عالمی ادب کے ترجمے اردو میں انہوں نے کیے ہیں، خاص طور پر افسانوں کے۔ آج کل بڑے ٹی وی چینلوں کے اینکر پرسن اپنے ٹاک شو میں تو حق گوئی نہیں کر سکتے، تو اپنے یوٹیوب چینل میں صداقت کے دریا بہاتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں۔ یوسف سیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آفتاب میمن صاحب سینئر بیوروکریٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ظفار عبداللہ پردیسی جیکب آباد سے، ظفر بھلے بہت ہی ادب دوست، ایک اعلیٰ ادبی خاندان سے ان کا تعلق، سلام کہہ رہے ہیں۔ تو آج کل بڑے ٹی وی چینلوں کے اینکر پرسن اپنے ٹاک شوز میں حق گوئی نہیں کر سکتے، اپنے یوٹیوب چینل میں صداقت کے دریا بہاتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں۔ تو جناب حمید ہارون بھی اپنے اخبار کے صفحات میں
جو نہیں لکھ سکتے وہ سلمان فاروقی صاحب کی کتاب کے پیش لفظ میں کھل کر کہہ رہے ہیں۔ If anything, the book is a narrative that promises hope and stems from a recognition that neither Pakistan nor its government are by any means perfect. دوبارہ سن لیں۔ If anything, the book is a narrative that promises hope and stems from a recognition that neither Pakistan nor its government are by any means perfect. بہت ہی مختصر مگر جامع تمنا یہ ہے، In Farooqi's view, a perfect Pakistan would require honest policy makers in the executive and legislature, as well as intervention from a judiciary committed to ensuring a rigorous implementation of the Constitution and the law. زوار عبداللہ پردیسی کہہ رہے ہیں ابھی موبائل چارج ہوا ہے، 2 دن سے بارش چل رہی ہے، ابھی آپ کا کالم پڑھتا ہوں۔ آر بی چنا بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اردو اور سندھی کے، سلام کہہ رہے ہیں۔ حمید ہارون صاحب نے اپنی ان سطور میں سلمان فاروقی کے 70 سال کی روح سمودی ہے۔ ایک کتاب یاد آ رہی ہے، ڈائی ایمپٹی، کہ زندگی میں ہی اپنے اچھے برے دنوں کی امانتیں، واقعات اپنے عہد کے عوام کے سپرد کر کے جاؤ۔ بڑی اہم کتاب تھی، میں نے بڑے غور سے پڑھی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر ایک کو اپنی یادداشتیں لکھنی چاہیے کہ اس کے حوالے سے وہ عہد آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ انجم صابری کہہ رہے ہیں یہ کورٹ میں آپ کالے کوٹ میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے وکیل نظر آ رہے ہیں، تو یہ تصویر یہ ہمارے موبائل سیٹ کا ہوگا کہ یہ کالا کوٹ نہیں ہے، براؤن کلر ہے، مگر میرے خیال آپ تک وہ امریکہ تک یہ کالا ہو کے پہنچ رہا ہے۔ منہاج احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ رانا خالد محمود صاحب، شاعر، بینکار، افتخار کامل کراچی سے، فرقان حمید صاحب ٹرکی سے، یہ جب بھی اردگان صاحب آتے ہیں پاکستان یہ ان کے مترجم کی حیثیت سے آتے ہیں اور وہاں اردو پڑھا رہے ہیں انقرہ میں۔ شیخ فرید کوئٹہ سے، سدا بہار سلمان فاروقی نے اپنی عمر عزیز کی 70 بہاریں اور خزائیں بہت خوبصورت مگر احتیاط کے ساتھ ہمارے سامنے آویزاں کر دی ہیں۔ اے رحمان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شیخ فرید کوئٹہ سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، پرنٹ میڈیا انحطاط کا شکار کیوں ہے؟ کاغذ مہنگا ہوا ہے تو اشتہارات کے ریٹ بھی تو بڑے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی، اس موضوع پہ بات ہوگی، بیچ میں ہم کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو سلمان فاروقی صاحب کی یہ کتاب ایک ایسے مسافر کا سفر نامہ ہے جس میں بظاہر سفر تمام ہو گیا ہے مگر منزل اب بھی دور ہے۔ یہ 430 صفحات پڑھنے کے بعد تاثر یہ ہے کہ ہم ایک ایسی خستہ حال حویلی کے ایک برآمدے میں بیٹھے ہیں جس کی 4 دیواری تو بہت مضبوط ہے، اس پر معمول مسلح چوکیدار بھی بہت چاق و چوبند ہیں، مگر اس کے اندر بہت سے حصے منہدم ہو چکے ہیں، جس میں ایک اخلاق دالان ہے، ایک قانون کی خوابگاہ ہے، ایک انصاف کا دیوان ہے۔ جس حصے میں ہم سلمان فاروقی کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بہت آراستہ پیراستہ ہے، دنیا کی ہر شے میسر ہے، وائی فائی بھی ہے۔ کبھی کبھی فائر وال کی تعمیر میں انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، رابطہ بالکل منقطع نہیں ہوتا ہے، مگر ہمارے سامنے منہدم حصوں کا ملبہ پڑا ہے دور تک، اور روتے
بلکتے بے گھر لوگ۔ احمد اعجاز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ افتخار کامل کہہ رہے ہیں بہت اذیت ناک حقیقت کیا اہل اقتدار ذاتی شہرت حاصل کرنے کے لیے بھونڈی کوشش ہے، عوام سب سمجھتی ہے بے غیرتوں کو۔ ایس ایم شاکر بخاری بھی ہمارے ساتھ ہیں، السلام کہہ رہے ہیں۔ سلمان فاروقی ہماری نسل کی طرح پاکستان کے ہم عمر ہیں، بلکہ ذرا بڑے۔ انہوں نے اس تصنیف کے ذریعے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے۔ یہ تو غیر جانبدار مورخ بتائے گا کہ وہ اپنی نوعمری سے جس بیوروکریسی کا انتہائی فعال حصہ رہے ہیں، اس بیوروکریسی کا پاکستان کی تعمیر میں زیادہ کردار ہے یا انہدام میں۔ وہ ایک ایسے عینی شاہد ہیں جو ڈرامے کے پردہ اٹھنے اور پردہ گرنے دونوں کے درمیان مشاہدہ کرتے رہے ہیں۔ ان کی آپ بیتی اس مملکت کے زوال کے اسباب ڈھونڈنے میں مدد کر سکتی ہے۔ عائشہ جلال جو تاریخ کی طرح ہی بے رحم تاریخ نویس ہیں، ان کا جملہ جو اس کتاب کے بیک پر دیا گیا ہے اس کو میں دہراؤں گا۔ Nothing moves with a clear destination within Pakistan except the mighty Indus۔ کیا بات ہے۔ Nothing moves with a clear destination within Pakistan except the mighty Indus۔ حقیقت تو یہی ہے اور اسی لیے ہم عظیم سندھو دریا پر بڑا ڈیم بنانے سے گریز کرتے رہے۔ سلمان فاروقی بھی ایک دریا ہیں جو 20ویں صدی کی چوتھی دہائی سے بہتے بہتے اب 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں آس پاس کو سیراب کر رہے ہیں، مگر یہ بہت احتیاط سے بہتے رہے ہیں۔ کناروں کے اندر مواقع آئے ہیں طغیانی کے، لیکن انہوں نے اپنے طوفانوں پر قابو پانے کی مہارت حاصل کر لی ہے۔ ہماری اور ان کی قدر مشترک پٹیالہ رہی ہے۔ پٹیالہ پیگ نہیں، یہ زیادتی ہے کہ پٹیالے کو پٹیالہ پیگ اور پٹیالہ گھرانے تک محدود کر دیا گیا ہے، حالانکہ پٹیالہ اس سے ماورا بھی بہت کچھ ہے، اور اب تو پٹیالہ ہمارا سمدھیانہ بھی ہے۔ ہماری ایک سینئر خاتون جرنلسٹ وہاں پٹیالہ کے مہاراجہ سے انہوں نے شادی کی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں غیر ملکی مورخین مغربی صحافی پاکستان دیکھنے آتے ہیں، مگر وہ پاکستان کا اصل چہرہ نہیں دیکھ پاتے کہ وہ صرف انگریزی اخبارات، رسائل، جرائد اور کتابوں پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کی اکثریت کے خد و خال جولانیہ صرف اردو میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس عہد کی بہت اہم شخصیت افتخار حسین عارف صاحب بھی موجود ہیں، بہت کرم ہے ان کا کہ وقت نکال کے ہمارے ساتھ رہیں۔ خالد بن آزاد صاحب ہیں، آزاد بن حیدر کے صاحبزادے۔ محمد فاروق آوان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا فاروقی بہت مقبول لکھنے والی، جنگ، اخبار جہاں، 3 عورتیں 3 کہانیاں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد نور صاحب بہت سینئر جرنلسٹ، شاعر، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں۔ حسن راشد صاحب ہیں ہمارے حیدرآباد GCU کے شعبہ اردو کے سربراہ اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ افضل خان صاحب ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ رضا فاطمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اہم شخصیتیں، اہم لکھنے والے۔ سلمان فاروقی اردو کے عشاق میں سے ہیں، اردو پڑھتے بولتے ہیں، شعر فہم ہیں۔ وہ اور ان کی عظیم رفیقہ حیات اردو غزل کے بھی رسیا ہیں، لیکن 406 اور 407 صفحات پر ببلیوگرافی میں صرف انگریزی کتابوں کا حوالہ ہے۔ اردو میں بے شمار آپ بیتیاں اور تجزیاتی کتابیں لکھی گئی ہیں، سلمان صاحب کی نظروں سے گزری بھی ہوں گی، ان کا حوالہ بھی دینا چاہیے تھا۔ ایک جگہ اردو میں ادھر
ادھر تم ادھر ہم کا حوالہ دیا ہے۔ یہ 14 مارچ 1971 کے 15 مارچ 1971 کے لاہور کے اردو اخبار آزاد میں عباس اطہر کی تراشیدہ سرخی تھی۔ 14 مارچ 1971 کے نشتر پارک کے جلسے میں نے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اب تو نشان پاکستان سے بھی نواز دیا گیا ہے کچھ سنا تھا۔ روزنامہ مساوات کے لیے جلسے کی رپورٹنگ بھی کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے۔ عباس اطہر نے اپنے آخری دنوں میں اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ یہ الفاظ ان کی اپنی اختراع تھی۔ آخری 4 سطریں ہیں کہ پاکستان کی چاروں نسلیں سلمان فاروقی کی ممنون احسان رہیں گی کہ ان کے انتہائی محتاط بیانیے سے پاکستان میں حکمرانی کے مختلف ادوار اور مختلف تجربوں کے پس منظر میں کار فرما شخصی تعصب، ذاتی مفادات اور بیرونی مداخلتیں مصدقہ انداز میں سامنے آ رہی ہیں، آتھینٹیکیٹڈ۔ خاص طور پر ہماری ڈیجیٹل نسل کو 1947 سے 2017 تک کے 70 سال اپنے ٹک ٹاک، ویڈیو آڈیو لیکس، بلاگز، ویلاگز، ٹویٹرز کے ساتھ میسر آئیں گے۔ تو یہ نے اس کتاب کے لیے الفاظ لکھے تھے، اس طرح تو نہیں پڑھ کے سنائے لیکن ہم نے سنا دیے۔ شہباز احمد صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، جنگ اور جیو کے بیورو چیف، اور آج انہوں نے بہت ہی اہم خبر دی ہے کہ فیصل آباد کی ہماری ستارہ ٹیکسٹائل مل، ان کی کئی ملیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ بند کر دی گئی بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اور ان کا خبر میں ہے کہ فیصل آباد میں کوئی 100 ٹیکسٹائل ملیں ہیں جو فیکٹریاں بند کر دی گئی ہیں۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ جو بھی اس وقت حکومت کی پالیسیاں ہیں، جس میں انویسٹمنٹ میں ہمارے آرمی چیف بھی بیٹھتے ہیں، تو ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کتنے کارخانے بند ہو رہے ہیں اور کتنی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور اس سے کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ محمد ہمایوں ظفر صاحب جنگ میں ہمارے رفیق کار اور بہت سینئر جرنلسٹ رفیع احمد فدائی صاحب کے صاحبزادے، وہ کہہ رہے ہیں بہت خوب، اللہ خوش رکھے، کہہ رہے ہیں ایک پروگرام رفیع احمد فدائی پر بھی کریں تو مشکور رہوں گا۔ تو بالکل کسی وقت آئیے، آپ آئیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان پہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ تو ہفت روزہ معیار میں تھے، بہت بڑا کام انہوں نے کیا۔ شہباز احمد صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ عباس اطہر صاحب نے میرے ساتھ کئی مرتبہ اس کی وضاحت کی کہ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے جن کا بھٹو مرحوم کے ساتھ غلط منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے کہ تیر کمان سے نکلا اور زبان سے نکلا جو ہے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اور ایسی غلط العام جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو عام لوگ بھی زیادہ قبول کرتے ہیں۔ حنیف بندھانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی کتاب مال گاڑی میں امانتیں، وہ بھی ابھی منگل کو ہوئی ہے، اس کی رونمائی بہت ہی کامیاب، اور بہت سابق چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جمالی صاحب، انور ظہیر جمالی چیف گیسٹ تھے۔ بہت مبارک ہو حنیف بندھانی صاحب، بہت ہی کامیاب تقریب رہی۔ سراج چنگوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ افتخار کامل صاحب ہمایوں ظفر بھائی کو سلام کہہ رہے ہیں۔ سحر ملتانی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ہم اپنے کالم کی طرف آئیں گے۔ سراج چنگوانی صاحب کو جنرل فیض حمید کا فکر ہے
کہ ان کا کیا مستقبل ہے، اس پر بھرپور رائے دیں تو آپ کے چاہنے والوں کو پتہ چل سکے۔ سراج چنگوانی، نامہ نگار جنگ، جیو نیوز، چوٹی زیریں ڈی جی خان۔ سلام خان اعظمی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اطہر اقبال صاحب بچوں بڑوں کے لیے بہت اچھا لکھتے ہیں۔ افتخار حسین عارف کہہ رہے ہیں سلمان فاروقی بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے منتظم اور ہمارے محسن و مشفق۔ شام جی اچھے شاعر، بڑے صحافی اور بے مثال دوست، ان کو پڑھنا اور سننا ہمیشہ علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ چلیے، بہت بڑی بات ہے یہ جملے افتخار حسین عارف صاحب کی طرف سے آنا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں ہمارے چنگوانی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی دفعہ اس مرتبے کے جنرل کو گرفتار کیا گیا ہے اور خود فوج نے گرفتار کیا ہے۔ اچھا ہے، یہ وقت آنا چاہیے تھا احتساب کا۔ اب اس کے بعد اس احتساب کی کیا کارروائی ہوتی ہے اور اس سے جو جنرل فیض نے عوام کے خلاف کارروائیاں کی ہوں ان پر سزا ملتی ہے، یا جو انہوں نے اپنے رفقائے کار کے خلاف باتیں کی ہوں سزا اس پہ ملتی ہے۔ اور وہ دن زیادہ قابل قدر ہوگا جب منتخب حکمران ان غیر سیاسی قوتوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، تب ملک میں صحیح جمہوری حکومت آ سکے گی۔ محمد نوید حسن بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمایوں ظفر افتخار کامل بھائی، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کہ یہ بھی اچھا ہے کہ ہماری شام اطراف احباب میں رابطے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پہ ہماری سوشل میڈیا تو بہت ہی ساری چیزیں صبح سے شام تک واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک اچھا کومنٹ آیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو کورٹ مارشل اور اس قسم کے اقدامات، اپنے ہی جو جنرل فیض کے ساتھ ان کے اور دو ساتھیوں کا ذکر آیا، بریگیڈیئرز کا، اور اس طرح کی جنرل باجوہ کے خلاف جو چیزیں آ رہی ہیں، تو کمنٹ اچھا تھا کہ اس سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، مسلم لیگ نون کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو تو اور زیادہ مقبولیت اس کی بڑھ رہی ہے، لیکن نقصان جو ہے وہ ہر پہلو سے فوج کو ہو رہا ہے۔ فوج کے بارے میں پھر پہلے بھی کچھ زیادہ اچھی رائے نہیں ہے، اس سے بات اور زیادہ کہ یہ فوج کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں، کہ منتخب حکومتوں میں مداخلت تو ہوتی رہی، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے خلاف بھی فوجی اتنے اعلیٰ عہدے تک کرتے رہے ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے تو اتنا اچھا احتسابی نظام ہے اور ترقی کا، پروموشنز کا نظام بھی ہے، کہ بہت ہی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی کرنل کے عہدے تک، بریگیڈیئر کے عہدے تک، میجر جنرل تک ان تک پہنچتا ہے، اور ایک جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک بندہ پہنچا اور اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ ویسی چیزیں کی ہیں انہوں نے اپنی حاضر سروس کے دوران بھی اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد بھی۔ اس سے ادارے کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں بن رہی ہے۔ تو
تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اس سے نقصان ادارے کو ہو رہا ہے۔ محمد لئیق شہرت حسین صاحب سے بھی ہمارے شریک محفل ہیں، ان سے ملاقات بھی ہماری ہوئی بندھانی صاحب کی کتاب کی تقریب میں۔ حلیم قریشی صاحب ہمارے ساتھی رہے ہیں جنگ اخبار میں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عشرت حسین صاحب آج سابق گورنر اسٹیٹ بینک، یہ بھی پینل میں تھے، بہت اچھی باتیں انہوں نے معیشت وغیرہ کے بارے میں کی۔ حمید ہارون صاحب ماڈریٹر تھے۔ سید ناظر کاظمی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب یہ کالم کا عنوان ہے گوادر تربت پنجگور میں احساس زیاں۔ ہمارے سوشل میڈیا پر بہت بڑے بڑے جلوس، اجتماع، ریلیاں نظر آ رہی ہیں، بڑی رنگین، جن کو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ قیادت کر رہی ہیں۔ تو گوادر سے سلسلہ شروع ہوا اور بہت ہزاروں سر نظر آ رہے تھے، بہت پرامن۔ اس کے بعد تربت میں آئے ہیں، پھر پنجگور میں، اب اور شہروں میں جا رہے ہیں۔ تو اس کو ہمارا الیکٹرانک میڈیا نہیں دکھا رہا اور نہ ہی اخبارات میں اس کی اتنی کوریج آ رہی ہے، تو ہم نے ضرورت سمجھی کہ اس سے اپنے قارئین کو آگاہ کیا جائے۔ گوادر تربت پنجگور میں احساس زیاں۔ پنجگور کو بہت پرانا ہم جانتے ہیں، ہمارے مان اللہ گچکی بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کا اس شہر سے تعلق ہے۔ اقبال کو تو یہ فکر تھی کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لیکن اقبال کے ہم جیسے شیدائی دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا آئینہ دکھا رہا ہے، کارواں رواں دواں بھی ہیں، ان کے دل میں زیاں کا احساس بھی ہے۔ 1958 سے پہلے مارشاء اللہ سے اب تک ہم ایک تسلسل سے حالات کی نبض پر انگلیاں رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک صحافی کی حیثیت سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا جائے اور ایک مملکت کے، ریاست کے، اسٹیٹ کے بننے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دیکھا جائے کہ کس حد تک وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں میں اضطراب کی لہریں ہم مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے بہت سے دوست بھی یاد آتے ہیں۔ ڈھاکہ کا پلٹن میدان، موتی جھیل، پریس کلب، شاہ باغ ہوٹل، انٹر کانٹیننٹل، دھان منڈی، ڈھاکہ چھاؤنی، ڈھاکہ یونیورسٹی، ہم نے کیا کچھ کھو دیا۔ کچھ دنوں سے بنگلہ دیش میں پھر پاکستان سے محبت جاگ اٹھی ہے۔ بھارت کے خلاف جذبات ڈھاکہ، چٹاگانگ، ہر جگہ بھڑک رہے ہیں، مگر ہم مغربی پاکستانی اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اجتماعی طور پر اپنے سابق اکثریتی حصے میں اس بیداری سے ہم کوئی سیاسی سفارتی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ پہلے مسلم بنگال، پھر مشرقی پاکستان اور اب بنگلہ دیش زخم ہے، ہمیں بلا رہا ہے، لیکن ہم اپنا ملی فریضہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ سید ناظر کاظمی کہہ رہے ہیں کیا ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ اگر نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تجویز آپ کی طرف سے؟ دیکھیے ہم تو مسلسل اپنے کالم میں اور اس پروگرام میں یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ریاست اس طرح اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکی، اس لیے ریاست پر عوام کا اعتماد اب ختم ہو رہا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو مستحکم کریں، گھر سے ہر اتوار کو بیٹھ کے بات کریں اپنے بچوں سے، اور پھر عصر کے بعد ہر اتوار کو اپنے محلے میں
محلے داری کریں، لوگوں سے بات چیت کریں، تو یہ آپ کا محلہ، آپ کا گھر مستحکم ہوگا، آپ کا شہر مستحکم ہوگا، تو پھر ہماری ریاست بھی مستحکم ہو جائے گی۔ شبیر علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ عاصم پیرزادہ صاحب سہارنپور انڈیا سے پرنسپل ہیں کالج کے اور بہت اچھے شاعر ہیں۔ دلاور فگار مرحوم کے شاگرد ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ سلام خان اعظمی۔ اکرام ریپلائیڈ ٹو سراج، سر جی سلام جناب، فیض احمد کا کیا مستقبل ہے، اس پر بھرپور رائے دیں تاکہ آپ کے چاہنے والوں کو پتہ چلے۔ تو سراج اکرام چنگوانی کہہ رہے ہیں سراج چنگوانی کو کہ اس کا حال نیازی والا ہے، کہ ہم نے جس نے خود سرنڈر کیا اور اپنا پستول فاتح فوج کے حوالے کیا، ہم نے تو اس کا بھی یہاں استقبال کیا۔ جنرل اللہ خان نیازی، یہاں ہم نے دیکھا تھا شاہراہ قائدین پہ بہت بڑا جلسہ ہوا اور انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا۔ عام طور پر سرنڈر کرنے والے تو تھے یا تو وہ گمنامی میں چلے جاتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں کہ آپ باقی پہ تو آپ ویسے الزام لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے تو خود اپنے دشمن فوج کو اپنا پسٹل دیا اور وہاں ان کی قید میں بھی رہے۔ تو ہم تو ان لوگوں کا بھی کہ دوسرے جو ان کے مقابل میں ہو اس سے چونکہ ہمیں نفرت ہوتی ہے، اس لیے ہم ایسے لوگوں کا بھی استقبال کر لیتے ہیں۔ غلام اجتبیٰ اشرف بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شکیل جاذب صاحب بہت بڑے رائٹر وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مادام اندرا گاندھی نے سکوت ڈھاکہ کے بعد بڑے تکبر سے کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے، مگر ہندوستان کے متعصب حکمرانوں بالخصوص شری نریندر مودی نے اپنے ہندتوا سے 2 قومی نظریے کو پھر زندہ کر دیا ہے۔ بھارت کے مختلف شہروں میں راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کے بلوائی جس طرح نہتے مسلمانوں پر پولیس کی سرکردگی میں ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح مسلمان باحجاب بیٹیوں کو شدت پسند ہجوم نرغے میں لے لیتے ہیں، تو زمین آسمان پکار اٹھتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ یہ تعصب ہندوستان کے جمہوری تسلسل کو بھی لے ڈوبتا ہے، سیکولرزم کے دعوے کو بھی گنگا جمنا میں غرق کر دیتا ہے۔ اس سال کے انتخابات میں ہندوستان کے عوام نے ہندتوا کو دفن کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی اصغر صاحب کہہ رہے ہیں بجلی کے بل نے بہت دکھی کیا ہے۔ عزیز سائر صاحب دیر KPK سے آفتاب فاروقی صاحب کراچی سے، بچوں اور کتاب میں رشتہ جوڑنے والے۔ بلال مراد کہہ رہے ہیں السلام سر، بہت زبردست، بہت اعلیٰ اور بہت جرأت مندانہ کالم ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے عوام کی اکثریت میں بیداری کی یہ لہر پاکستان کے درد مند اور انسانیت نواز حلقوں کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کرتی ہے۔ ان تاریخی لمحات میں وقت کے دھارے کو امن اور انسانیت کی سربلندی کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے اپنے ہاں استحکام اور یگانگت کے لیے روڈ میپ بنانا ہوگا۔ تاریخ پاکستان کے حکمران للکار رہی ہے۔ فارم 47 کے ذریعے حکمرانی حاصل کرنے والوں کا بھی فرض ہے اور ان کے سرپرستوں کا بھی کہ اپنے لوگوں کے اضطراب کو سمجھیں۔ ذہنوں میں تڑپتے سوالات کے جوابات دے کر ہی پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہو سکتی ہے۔ صرف سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بے اثر کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس
نہ بلائیں، بلکہ یہ اجلاس بلوچستان کے مسائل پر حل کرنے کے لیے بھی بلائے جائیں۔ بلوچستان میں اس وقت جس طرح کارواں در کارواں نوجوان، بزرگ، مائیں، بہنیں پرامن اور منظم طریقے سے شہر در شہر اپنے کرب کا اظہار کر رہی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہیں، بلوچ یکجہتی کمیٹی اچانک ہجوم لے کر نہیں چل پڑی ہے۔ انہوں نے مئی میں پریس کانفرنس کی، اپنے مسائل کی طرف توجہ دلائی۔ محمد خان مہر بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، طیب احمد صاحب ساتھ ہیں، طاہر سلطانی حمد و نعت کے بہت بڑا کام کیا ہے، ریسرچ کی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اکبر حسین، جعفری بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، خواتین کا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، ہماری بہن، ہماری بیٹی، تو خود اپنے لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی تھی، حالانکہ یہ اسلام آباد کا فرض تھا کہ جہاں جہاں لوگ مضطرب ہوں وہاں اسلام آباد خود پہنچے، ان کی سنیں، اور جمہوری ادارے جو موجود ہیں وہ ان کی سنیں اور اس پہ کچھ کارروائی کریں۔ سب سے پہلے تو بلوچستان کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں، تو پاکستان پیپلز پارٹی 1967 میں اسی لیے وجود میں آئی تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اب نشان پاکستان نے ملک کے مظلوموں، پامالوں، ناداروں، حاریوں، مزدوروں اور طالب علموں کے اضطراب کو دور کرنے، آمریت کے لگائے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی قائم کی تھی۔ 1947 کی نئی پارٹی 2024 میں سب سے پرانی پارٹی ہو گئی ہے۔ سراج چنگوانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق بلوچستان کے مضطرب جوانوں کو سیاستدان ایڈریس کریں۔ میرے مطابق پاک فوج کے موجودہ چیف ہی ایک اعلیٰ دماغوں پر مشتمل اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنائیں، پھر بلوچستان کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر جا کر جناب آرمی چیف صاحب بھی ملیں اور نوجوانوں کے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ بھی اچھی تجویز ہے سراج چنگوانی صاحب کی۔ گلاب دانش بھی ہمارے ساتھ ہیں، رانا شاہد برے والا سے ہمارے ساتھ ہیں، مسعود قریشی صاحب بہت سینئر پاکستانی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ تو 1967 کی یہ نئی پارٹی تھی پی پی پی، اب 2024 میں یہ سب سے پرانی پارٹی ہو گئی۔ بلوچستان میں اس کی حکومت ہے۔ گوادر، تربت، پنجگور اور دوسرے شہروں میں جب ہمارے بلوچ بھائی بہنیں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں تو یہ پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے ایک ناگزیر سیاسی موقع ہے کہ وہ اپنی صوبائی حکومت کی تقویت کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں سے ملنے کے لیے مکران پہنچیں۔ ان کے نانا خود ان علاقوں میں جاتے تھے، ان کی والدہ بھی بلوچوں سے حال احوال کے لیے جاتی تھیں۔ بلوچستان پاکستان کی جان ہے، ہمارا اقتصادی مستقبل ہے۔ وہاں کے ماہی گیر، مزدور، کسان، طالب علم ہماری طاقت ہیں، اور ان یہ جو جلوس ہیں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے ساتھ، ان میں زیادہ تر ماہی گیر ہیں، مزدور ہیں، کسان، طالب علم، کیونکہ ماہی گیروں کا جو روزگار تھا اس پہ کچھ یہ گوادر وغیرہ کی نئی پورٹ بننے سے انہیں کچھ نقصانات پہنچ رہے ہیں، تو اس پہ بھی بات کرنی چاہیے حکومت وقت کو۔ مسعود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم فرام جدہ ود پریئرز فار انٹیگریٹی، سیفٹی اینڈ پروگریسو ڈیولپمنٹ آف our beloved country and its people. صحت، تندرستی ان لو لائف فار یور گڈ سیلف۔ بہت شکریہ، آمین۔ عاصم خان صاحب نیو یارک سے کہہ رہے ہیں بلوچستان کے پرانے سیاسی مسائل کا حل
سیاسی طریقے سے کرنا ہوگا، فوجی طریقے سے نہیں۔ یہ چنگوانی صاحب کے تجویز کے جواب میں کہہ رہے ہیں۔ طیب احمد صاحب بتا رہے ہیں صدر لاہور پاکستان جاگو تحریک، اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان آج زخموں سے چور چور ہے اور عوام ان کی دی گئی تکالیف سے بلک رہے ہیں۔ سید نصرت علی صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی جان ہے، ہمارا اقتصادی مستقبل ہے۔ وہاں کے ماہی گیر، مزدور، کسان، طالب علم ہماری طاقت ہیں۔ بلوچستان کے دشت، پہاڑ، سونا، تانبا، یورینیم، قیمتی دھاتیں لیے فرحات کے تیشے کے منتظر ہیں۔ خوشحالی کی شیریں پاکستان کو اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ ہم ان فرہادوں کے تیشوں کو سیکل کریں، چمکائیں، تیز کریں۔ یہ جلوس تو ہمیں مسائل کی شناخت کروا رہے ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور وہ مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ بلوچستان زخم زخم ہے، صدیوں سے ان ریگزاروں، بنجر پہاڑوں کے دامن میں رہنے والوں کی آوازیں سنی جانی چاہیے۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایک موقع پر اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ایک بار ایسا وقت آئے گا کہ ہم بغیر ہتھیار کے پاکستان پر قبضہ کر لیں۔ ابھی حقیقت بن چکی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، جماعت سے پہلے امام صاحب نے آپ کے موبائل بند کرنے کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ نماز کے دوران موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے تو ان میں بعض میں انڈین گانے بھی بجتے ہیں، ایک شرمناک کام ہے۔ محمد لئیق شہرت کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر ایک متحد قوم بنانے کے لیے روڈ میپ بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ٹھیکیدار زمین کی ان بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور تحصیلدار زمین کی ان بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں۔ میں نے تو بلوچستان کے کئی اضلاع کے جواں عزم، جواں سال ڈیپٹی کمشنروں کے تمتماتے ماتھے دیکھے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی قدرت اللہ شہاب جیسے ڈپٹی کمشنر سے کم دانش مند نہیں ہے، جن کی ڈپٹی کمشنر کی ڈائری بہت دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے۔ ایک مستحکم جمہوری ریاست کے انتظام میں ڈیپٹی کمشنر کا منصب سب سے اہم اور حساس ہے۔ اگر ملکی قوانین اور ضابطوں کے مطابق ایک ڈپٹی کمشنر کو اپنا پورا اختیار برتنے دیا جائے تو مسائل مقامی طور پر ہی سلجھ سکتے ہیں۔ اب یہ آخری ایک دو پیراگراف ہیں۔ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے لیے انجمنیں قائم ہیں۔ 8 مارچ کو دنیا کی طرح پاکستان میں بھی عورت کا دن بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ مغربی دنیا بھی لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیتی ہے، اور اب یہ جو بلوچستان میں جلوس نکل رہے ہیں امن، یگانگت، انصاف، سماجی استحکام کے لیے، ان کی قیادت بھی قابل احترام خواتین ہی کر رہی ہیں۔ وہ ایک طویل عرصے سے سڑک پر نکلی ہوئی ہیں۔ تو کیا پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ملکی مفاد میں پاکستان کی سلامتی کے لیے ان خواتین کا دکھ نہیں جاننا چاہیں گی؟ اور کیا پاکستان کی خاتون اول آصفیہ بھٹو زرداری نہیں چاہیں گی کہ ان بہنوں سے ہم سخن ہوں، ان کا درد جانیں؟ صدر آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور دوسرے وزراء اعلیٰ جو بگٹی صاحب ہیں جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، ان کو کیا کئی مہینوں سے نکلتے ان جلوسوں کے مطالبات جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ایک مملکت کے کسی ایک شہری کو بھی اگر عدم تحفظ کا احساس ہو تو حکمرانوں کی
آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس احساس کو دور کریں، اور یہاں بلوچستان میں تو بڑی تعداد میں مائیں بہنیں بزرگ عدم تحفظ کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب تو یہ KPK میں بھی، پنجاب کے شہروں میں بھی جلوس نکل رہے ہیں۔ طیب احمد صاحب کہہ رہے ہیں آج کا پروگرام نہایت اہم اور شاندار تھا، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی صحت و زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ لکھتے اور بہترین پروگرام کرتے رہیں۔ حلیم قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں شام صاحب آج کا بہت جرأت مندانہ اور معلوماتی کالم ہے، آپ کو خداوند کریم صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو بلوچستان میں لاپتہ نوجوانوں کے لیے ان کے ماں باپ بچے آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جماعتی، سرکاری، سماجی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مطالبات غور سے سنیں، اور جو آصف زرداری صاحب نے اپنے پہلے دور میں آغاز حقوق بلوچستان پروگرام شروع کیا تھا، اس کی تکمیل بھی اسی صورت میں ہوگی کہ ان سے بات کی جائے، اور یہ اضطراب سیاسی اور اقتصادی ہے، اسے سیکیورٹی کا مسئلہ قرار دے کر سیاست والے نظر انداز نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ تو یہ ہماری آج کی گزارشات تھیں، اور سراج چنگوانی کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق بلوچستان کا مسئلہ سیاسی اور اقتصادی اضطراب ہے، نہ کہ سیکیورٹی کا، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ سینئر جرنلسٹ گروپ DG خان۔ پروفیسر شبیر احمد قادری صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، رفاع یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ، اس سے پہلے GCU فیصل آباد میں بھی شعبہ اردو کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، اطرافیہ کی خدمت میں پیغام محبت۔ شبیر احمد قادری صاحب ہمارے جو اداریہ ہے اس کو ہم اطرافیہ کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں اطرافیہ بمقابلہ اشرافیہ۔ یہ آج کا پروگرام آج یہاں ہم اختتام کرتے ہیں۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ کالم، کہ ہم نے اپنے اخلاقی اور قومی فریضہ سمجھا تھا کہ بلوچستان کے یہ جو سوشل میڈیا پر تو تفصیلات تصاویر آ رہی ہیں، تو یہ پرنٹ میڈیا میں بھی اس طرف سیاسی اور غیر سیاسی حکمرانوں کی توجہ مبذول کروانی چاہیے، کہ اصولاً جو بھی ہیں بیوروکریسی ہو یا سیاسی حکومتیں، کسی جگہ بھی اگر کوئی مطالبات کے لیے پہلے چارٹر دیتا ہے، پہلے پریس کانفرنس کرتا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ متعلقہ حکام کو یا متعلقہ وزیر کو ان کے پاس بھیجیں اور ان سے بات کر کے اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں۔ لوگ اپنا کام چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر جو سڑکوں پر یا دھرنوں میں آتے ہیں، تو اس کی نوبت کیوں آتی ہے کہ آپ ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے، کہ ان کے پہلے بیانات آتے ہیں، پھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر یہ اول تو جو بھی حکمران ہیں ڈپٹی کمشنر ان کے علم میں ہوتا ہے، ان کی جو اپنی CID برانچ ہوتی ہے، اسپیشل برانچ ہوتی ہے، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا لاوا پک رہا ہے۔ تو یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری خود ہوتی ہے کہ ان کے سڑک پر نکلنے سے پہلے ان سے بات کریں۔ اور یہاں یہ ہو رہا ہے کہ سڑک پر نکل بھی آتے ہیں، وہ اسلام آباد تک بھی پہنچ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ان سے بات ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ابھی یہ گوادر سے شروع ہوا سلسلہ، تربت، پنجگور اور آگے چل رہا ہے۔ تو یہ حکومت کی
چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ان سے بات کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں. یہ آپ کی قانونی ذمہ داری بھی ہے. صوبائی اسمبلی بلوچستان کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر ایک اجلاس طلب کریں اور ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور ان کو موقع دیں کہ یہ اسمبلی کے ارکان سے خطاب کریں اور اپنے مسائل بتائیں. اور جن علاقوں کے مسائل ہیں وہاں کے جو بھی ایم این اے اور ایم پی اے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بات کریں، اسمبلی میں بات کریں، صوبائی میں، فیڈرل میں. عاصم متین خان کہہ رہے ہیں بلوچستان کے چارٹر کے جواب میں پڑھے لکھے قلم والے سیاسی لوگوں کو بھیجا جائے، بندوق والوں کو نہیں. صحیح بات کر رہے ہیں کہ ورنہ بلوچستان والے بھی بندوق کے جواب میں بندوق ہی اٹھائیں گے. بالکل دیکھیے، نیو یارک میں رہتے ہوئے عاصم متین خان صاحب کی ایک سوچ واضح ہے تو اس کے لحاظ سے وہ بات کر رہے ہیں. طاہر سلطانی صاحب حمد و نعت پہ بہت کام ہے اور یہ بہت ضخیم کتابیں خصوصی نمبر چھاپ چکے ہیں. حمدیہ شاعری پہ بھی، نعتیہ شاعری پہ بھی. بہت شکریہ. تب ہم اجازت چاہیں گے. آج اتوار تھا 18 اگست اور ہمیں یہ ادب فیسٹیول میں شرکت کرنا تھی، اس لیے آج تاخیر سے ہماری محفل شروع ہوئی. اور آپ کو ادب فیسٹیول میں جس کتاب پر بات چیت ہوئی سلمان فاروقی کی، اس سے بھی آگاہ کیا. اور بلوچستان کے مسائل سے آپ بھی اپنی جگہ، اپنے حلقہ احباب میں، حلقہ اثر میں ہے اس کی بات کریں کہ بلوچستان کی مطالبات اور ان کی مصائب، ان کی تکالیف کو سنا جائے. تو ورنہ یہ جمہوریت، اسمبلیاں سب بے معنی ہیں اگر لوگوں میں اضطراب باقی رہتا ہے. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ جمعرات کو ملتے ہیں.